هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. اور اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی، پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا اور اس 6 دن میں 2 دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے. سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تیرا زمین بھننے. یہ میں بتا رہا ہوں اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا، ایک جسم ایک روح. جسم کا دسترخوان اور ہے، روح کا دسترخوان اور ہے. جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برساتا ہوں، زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں. پھر ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا. ابا ابا ابن ابا اردو میں ہو گیا ابا اور عربی میں ہو گیا چارہ. ابا کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے، ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں، گھاس الگ نکالتے ہیں تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے. والجبال ارساها متاع والارض بعد ذلك دحاها زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها پانی نکالا، ومرعاها چارہ نکالا. والجبال ارساها پہاڑوں کو گاڑا. یہ کس لیے؟ متاعا لکم تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے. ہاں والانعام خلقها جانور بنائے. کیوں بنائے؟ لکم فیہا دفء گرمائش لیتے ہو، گرمائش. مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے، پانی پیتے جاؤ پانی پیتے جاؤ. ہاں پانی لاؤ بھائی پانی لاؤ، گرمی لگ گئی گرمی لگ گئی بھائی گرمی آ گئی مچھلی نہ کھاؤ، سردی آ گئی مچھلی کھاؤ. وہ منافع اور کاروبار. منها تاکلون اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو. ولکم فیہا جمال پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا. کب؟ حین تریحون وحین تسرعون جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے. تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو، یہاں تو عام ملتا ہے چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس پھر یہ تمہارا وزن بوجھ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا. بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے، وہاں جانور جاتے ہیں. جانور جاتے ہیں. یوک ہمارے اوپر پہاڑوں میں، گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے، وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے آپ ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں اور یوں چڑھتا چلا جاتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون پھر میں نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو. اور یہ 14 صدی پہلے کی آیت ہے. اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو. ریل بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، ٹرک بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، موٹر سائیکل بناؤں گا، سائیکل بناؤں گا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں، آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی پھل، کبھی ترکاری، کبھی دال، کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، بٹیرے کھا کا آخر کہ تھک پہ کوئی دال تک کھوا موسا سکا دال کھانا دل کرتا پہ اسی بٹیرے کھا کا تھک گئے ہیں. کوئی وسل، کوئی لسن، کوئی پیاز، کوئی مسری دی دال. اگر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مسری کی دال پہ آ گئے ہو تو نہیں ایسی کھاونی دال ہی کھاونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے، کبھی گرم پینا چاہتا ہے، کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے، کبھی سخت کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی سونگنے کو دل کرتا ہے. تو میرے رب نے دسترخوان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی. کھانے کی قسمیں بنا دی، پینے کی قسمیں بنا دی، سونگنے کے پھول بنا دیے. مزاج پھول کی کیا ضرورت؟ پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟
لیکن نہیں کہ میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے، لہذا اس کے لیے خوشبو بناؤ، پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی۔ آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی، جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی، ابلتے چشمے، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں اور بلبل کا نغمہ، کوئل کی کوک، پرندوں کی ڈاریں، ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا؟ کہ تیری نظر کی تسکین کے لیے، کہ تو حسن پرست ہے، اچھا منظر تیرے دل کو بھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایویں کالے پہاڑ چھک دینا، چل بھائی ٹھیک ہے 4 دن تو زندگی ٹپاؤنی۔ کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ، اور حیرت کی بات ہے ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا اور اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگایا۔ عرش، لوح، قلم، کرسی، 7 آسمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جنت، دوزخ، یہ سیارے، ستارے، یہ سب کچھ صرف 2 دن میں بنائے، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں۔ اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر، ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر، اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، چونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے ہی چھوٹی سی، تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ تو ایک دن حامیم پڑھتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقالهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی، پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا، اور اس 6 دن میں 2 دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے، اور 2 دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غذاؤں تمہارا دسترخوان سجانے کے لیے لگائے، 4 دن پورے تمہاری زمین پر لگائے، پھر آسمان پر توجہ فرمائی، اور پھر عرش کو، کرسی کو، قلم کو، لوح کو، 7 آسمانوں کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کچھ کو اللہ نے صرف 2 دن میں بنا کے مکمل کر دیا۔ تم اس رب سے منکر ہو۔ یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی، یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی، یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی، یہ ناچ گانے کے لیے تو نہیں تھی۔ تم 14 اگست ناچ کے مناتے ہو، تم 14 اگست گا کے مناتے ہو۔ کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ 14 اگست منائی جا رہی، گانے گائے جا رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، 14 اگست منایا جا رہا ہے۔ لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تب پاکستان بنا۔ کون جواب دے گا؟ اللہ رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے، ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل گئی، جن خاکستر ہو گئے، سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے۔ تو اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں، ایک جسم کا دسترخوان ہے جس کے لیے پانی، دودھ، پھل، غلے، دال، سبزی، یہ سب کچھ سجائے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 2 چیزوں کو مکمل غذا دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا۔ اگر 2 میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل سافلین میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ 2 دسترخوان، ان 4 قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں۔ ایک کو میں نے بیان کیا ہے، ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا؟ اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں اس دھرتی پر۔
ایک ہے غلے کا، پھل کا، پھول کا، دودھ کا، گوشت کا، پانی کا، انار کا، سیب کا، مرچوں کا، دال کا، پیاز کا، لہسن کا، تھوم کا، آم کا، کنوں کا، لیموں کا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سجا دیے، قسم قسم کے پھل بنا دیے، کھاتے رہو اور شکر ادا کرو۔ ہاں حرام نہ کھاؤ، پیو پر شراب نہ پیو، کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ، بولو پر جھوٹ نہ بولے، مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ، زنا نہ کرو، تجارت کرو سود پہ نہ کرو، زندگی گزارو آزادی کی نہیں، میرے نبی کی غلامی کی، نقل مارو، اپنے نبی کی نقل مارو۔ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ارے بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ آج میں بوٹی لائی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو، تم اپنی نبی کی نقل مار لو۔ تم کہتے ہو جو ہمارا اندر بڑا گندا ہے، رہنے دو گندا، تم اپنے نبی کی نقل مار لو۔ تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو، اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے، وہ تمہیں پاس کر دے گا، بڑی شرموں والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دے رہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو انہوں نے ان کو ہدایت کیوں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، تیری شبیہ مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا، یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا ہے، میں نے نقل ماری، میرا اندر گندا ہے، میں غلیظ انسان ہوں، میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے، ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں، اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے، وہ شرموں والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ تو تم نقل مارو، ان عورتوں سے کہتا ہوں اماں خدیجہ کی نقل مارو، بی بی فاطمہ کی نقل اتارو، یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے۔ یہاں آزادی ہلاکت ہے، آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں آؤ کہ محمد سے وفا تم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک دسترخوان روٹی کا، پانی کا، غذا کا، والتین والزیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غذا کھاؤ، سموسے، پکوڑے، پراٹھے، انڈے، حلوے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تسی تباہی پھیر دے منٹ، عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتال، حلوے دے مارے ہوئے، سیویاں دے مارے ہوئے۔ تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے اعتدال سے غذا کھاؤ، مناسب غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، چسکے کے پیچھے نہ بھاگو، اعتدال کے ساتھ اپنی غذا کو۔ علامہ ذہبی نے طب نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہے، ایک علامہ ذہبی نے لکھی ہے، وہ اتنی معروف نہیں ہوئی، ابن القیم کی معروف ہوگی، علامہ ذہبی کی طب نبوی معروف نہیں ہوئی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے۔ وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے، تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھے تھے میڈیسن کے، ڈاکٹر عبد الواحد مرحوم۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کہ سناؤ؟ میں نے سنا ہے، کہنے کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا۔ موت انہوں نپے کا نپے اون نہیں ہو نپیندا ہو، یہ سارے سموسے پراٹھوں کے مارے ہوتے ہیں، اور افطاری میں وہ تباہی پھر رہا۔ اب تراوی کون پڑھے؟ ترائے سیر تا اندر گیا پہ پروٹھا پکوڑے، ہوں تراوی کہیں پڑھنی۔ والتین والزیتون ایک دسترخوان، دوسرا دسترخوان وطور سینین وہذا البلد الامین، ایک دسترخوان اللہ نے روح کے لیے بچھایا ہے، وہ قرآن ہے۔ روح کا دسترخوان قرآن ہے، اور اس پر بھی کھانے چنے ہوئے، کہیں توحید کی ڈش، کہیں رسالت کی ڈش، اور کہیں ذکر کی ڈش، اور کہیں تلاوت کا مزہ، اور کہیں حج کے جلوے، کہیں روزے کی پیاس کا مزہ، کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے، کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے ڈش، اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا، کہیں راتوں کو تڑپنا، کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا، کہیں مینا کے چکر، کہیں بیت اللہ کے طواف، کہیں عرفات کی دعائیں،
کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں، اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے، اور کبھی قرآن پڑھنے کے، اور کبھی معاف کرنے کے، کبھی درگزر کرنے کے، کبھی جھک جانے کے، کبھی سہ جانے کے، کبھی پی جانے کے، کبھی درگزر کرنے کے، کبھی احسان کے، کبھی سخاوت کے، کبھی محبت کے، کبھی تواضع کے، کبھی مسکنت کے، کہیں علم کے، کہیں الفت کے، کہیں عرفان کے، کہیں معرفت کے۔ اللہ نے دسترخوان چن دیے، قرآن بھرا ہوا ہے، روح کی غذا سے قرآن بھر دیا ہے۔ سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لیے غذا بنا دیا ہے۔ یہ پڑھنا بھی اس کو ہے، وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے، پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے، اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا، قرآن والا نہیں بن سکے گا۔ ہاں یہ کلام عشق ہے، یہ پیغام عشق ہے۔ سکھری تروش منصوری نو ہم ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو یہ نہیں ڈھونڈتے تو سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات، وہ مر مٹتے ہیں۔ محبت تو آدمی کو دیوانہ کر دیتی، تم فلسفے ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ تمہارا دل آشنا نہیں ہے، اس میں رگ عشق پھڑکی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا، حضور کھائیں، ہائے ہائے، کہا مجھے پتہ نہیں میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا، میں نہیں کھاتا، حرام تھا، ناجائز تھا، یہ خلاف سنت، کوئی خلاف سنت، میرے نبی نے خربوزہ دیکھا ہی کھانا کھاتا۔ تم کہتے ہو سنت ہے، کوئی بات نہیں، سنت کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو پھر کہو گاڑی چلے گی، کوئی بات نہیں، ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی، آپ ہی ہوا ڈال لیتے ہو تم، تو ہوا تو مفت ہوتی ہے، چھوڑ دو کوئی بات۔ دکھ درد کی بات ہے، تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا، تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے۔ ایک درد کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہمدردی سے بول رہا ہوں، دکھ درد سے بول رہا ہوں، دکھی دل سے بول رہا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہوں، تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے ہیں، اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے۔ ویسے درد میں کہہ دیا ہے، کسی کو برا لگا تو معاف کر دینا، کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا، تم نمازیں ننگے سر پڑھتے، معاف کر دینا، تم نے زندگی سیکھی کوئی نہیں، پڑھنا میں 40 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، بخاری سب سے بڑی کتابیں میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں دیانتداری سے بتاتا ہوں، پڑھنے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے، دین پڑھنے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے، اور تبلیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو گے، جب تک تم گھر بھی بچوں کی راحتیں اپنے قربان نہیں کرو گے، تو تمہارے دلوں کا رخ کیسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرے گا؟ میرا بیٹا سال کے لیے نکلا جماعت میں، کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے، کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے، میں نے کہا نہیں، اگر اتنا ہی درد ہے تو نہ جا کے، لیکن نہیں جانا ضرور ہے، لیکن گھر چھوڑ رہا ہوں، گھر چھوڑنے کا درد تو ہے، گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہے کہ سال پورا میں نکل رہا ہوں، تو یہ جب جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پھر اللہ اس کے رسول کی محبت آتی ہے۔
بے شک بے شک بے شک. تو میرے رب نے قرآن کو دسترخوان کے طور پہ اتارا ہے. کہیں توحید ہے کہ یہ دل کسی ایک کے لیے ہوتا ہے. محبت دیکھو، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے. بیوی سے الگ ہوتی ہے، ماں سے الگ ہوتی ہے، بچوں سے الگ ہوتی ہے، باپ سے الگ ہوتی ہے، اپنے آپ سے الگ ہوتی ہے، دوستوں سے الگ ہوتی ہے. محبت تقسیم ہوتی ہے. لیکن محبت میں ایک مقام ہے جہاں آ کر وہ ناقابل تقسیم ہو جاتا ہے. اس کو پھر عربی میں عشق کہتے ہیں. عشق محبت سے اوپر کا درجہ ہے عشق، کہ اس میں محبت کرنے والا اپنا بھی نہیں رہتا. بیوی بچے تو بات کی بات ہے، وہ اپنا بھی نہیں رہتا. عدل العواذل حول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه. پھر وہ دیوانہ ہوتا ہے جس پر وہ مر مٹتا ہے. یہ آپ نے یہاں تو نہیں نظر آتا، لیکن آپ پاکستان سے آئے ہیں تو درختوں پر ایک بیل دیکھی ہوگی، وہ پیلے سے رنگ کی بیل دیکھی ہے کبھی؟ وہ جس درخت کو چمٹ جاتی ہے تو درخت برباد ہو جاتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں آکاس بیل، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ. عشق سے ہے عشقہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ. کیا مطلب؟ کہ درخت جو کچھ کماتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے. درخت اپنے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا، ہر شے اس پہ فنا کر کے چوتھے دن وہ خالی کھڑا ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے آنے والا اور کلہاڑا مار کے اس کو کاٹتا ہے اور چولہے میں جلا کے اس کی راکھ ہوا میں بکھیر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں عاشق. اور اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے توحید میں کہ ایک کا ہو جائے، ایک کا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ألف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. ایک 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 کے آگے جھک جا کہ ایک ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے، وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی گراتا ہے، اسی سے ملتا ہے، اسی سے چھنتا ہے. وہی زندگی لاتا ہے، وہی موت لاتا ہے، وہی بلندیاں دیتا ہے، وہی پستیاں دیتا ہے، وہی محبت لاتا ہے، وہی نفرت لاتا ہے، وہی جنگ لاتا ہے، وہی امن لاتا ہے. ملک اس کا، ملک اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، خلا اس کا، فضا اس کے، ہوا اس کے، پانی اس کی، سورج اس کا، آگ اس کی، سورج ستارے اس کے، چاند اس کا، عرش اس کا، فرش اس کا، فرشتے اس کے، دو پائے اس کے، چار پائے اس کے، رینگنے والے اس کے، دوڑنے والے اس کے، تیرنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، پھنکارنے والوں کا مالک، مہکنے والوں کا مالک، دودھ دینے والوں کا مالک. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع مجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ اللہ ہے، یہ
قرآن کا دسترخوان ہے اور اس پر چنو ہے تیری روح کا کھانا سامان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اٹھا لے یہ، ورنہ تیری حیثیت اللہ کے دربار میں جانور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، ایک اللہ کو پہچان اور اسی اللہ کا ہو جا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایک ہی ترجمہ ہے اللہ کا اور وہ اللہ ہے۔ اللہ خدا میں نہیں سماتا، خدا اللہ میں سماتا ہے پر اللہ خدا میں نہیں سماتا۔ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے۔ خدا مت کہا کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، لہذا اپنی زبان پر عادت ڈالو اللہ کہنے کی۔ یہ عورتیں بھی بچوں کو سکھائیں، خود خدا کی بجائے اللہ کہو، اللہ کہو، کہ لفظ اللہ میں جو کشش ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو ایک حفاظت کا احساس ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ میں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو کہا اننی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ مخلوق کے آگے جھولی نہ پھیلا، ہاتھ نہ پھیلا، ان سے مانگ مت، مانگ اپنے اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر، کہ للہ خزائن السماوات والارض، خزانوں کا مالک، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا مالک، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک، رب المشرقین والمغربین، مشرقین اور مغربین کا مالک، ملک الناس، الہ الناس، انسانوں کا مالک، جنات کا مالک، ہواؤں کا مالک، بحر و بر کا مالک، ماضی حال کا مالک، زندہ مردہ کا مالک، فرشتوں کا مالک۔ جب ایک اللہ ہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، سامنے دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی شعاؤں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے خزانوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے سبزوں میں دیکھو تو اللہ، بہتی ندیوں میں دیکھو تو اللہ، گرتی آبشاروں میں دیکھو تو اللہ، مہکتے پھولوں میں دیکھو تو اللہ، دودھ کے قطروں میں دیکھو تو اللہ۔ ہاں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بندے، کائنات کے چپے چپے میں تمہیں اپنا آنکھ دکھا دوں گا، پر کوئی آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، تو تمہیں چپے چپے میں تیرے رب کے جلوے نظر آئیں گے۔ وہ کان لے کے آ جو گانے نہ سنتے ہوں، تو کائیں تو ہوا کے جھونکوں میں تجھے میرے نام کی سرسراہٹ سنائی دے گی، پر اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں۔ تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟ ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا، ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ 10 دن لگا کر، بعض اوقات پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا، وہ گانا 3.5 منٹ کا بنتا ہے، 3.5 منٹ کا ایک گانا بنتا ہے، 3.5 منٹ۔ چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، اتنا لمبا سنتے ہیں، تو 3.5 منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے، اور اس پر کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی مہینہ۔ میں کہا پاگل دیوانے، میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے، جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا، 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے۔ اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے یہ سن دے رہو، یہ سہ ہو گیا سامنے، پر
پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے. اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا. اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ, پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے. یہ شرط لگائے گا آ جاؤ جو حوصلوں میں گانا نہیں سنتے تھے, آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے. پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ. ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز. جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تھوکتی نہیں ہے, عیب ہے تھوکنا. اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا. جب وہ گائیں گی اور جنت ساز, یہ ساز و آواز, یہ سر اور ساز, تو جنت والے مست ہو جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہنے گے یا اللہ بڑے مزے آئے. تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سناؤں؟ کہیں گے اس سے اعلیٰ بھی ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد داؤد یا داؤد تعالی ارقر ممبر, اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا. داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں, جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے. یا جبال اوبی معہو, پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر. تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی, کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے. جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا. پھر کہیں گے ہاں میرے رب, ہاں میرے بندو. اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سناؤں. کہیں گے اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں؟ یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب اے محمد, تعال ارقل ممبر, آجا ممبر پہ بیٹھ, اب تیری باری ہے, تو میرے بندوں کو سنا. اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز, یہ ساز و آواز, یہ سور, یہ ساز, ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست, چس آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ تمہارا رب تمہیں خود سنائے, تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے. لم يبق الا ارحم الراحمین, لم يبق الا ارحم الراحمین. اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے, اب وہ تمہیں سنائے گے. پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے. اب اللہ ہی ساز بھی ہے, اللہ ہی آواز بھی ہے, اور اللہ ہی کا کلام ہے, اور اللہ قرآن سنائے گا. قرآن, اللہ اپنا قرآن سنائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائے گا, سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا. ویسے سارا قرآن سنائے گا, اللہ سارا قرآن سنائے گا. تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعبیر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں, کوئی تعبیر نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے. 18 برس بہت تکلیف دیکھی. کیڑے پڑنا بڑی فضول بات ہے. نبی اتنا عیبدار نہیں بنایا جاتا کہ لوگ اس سے گھن اور نفرت اور کراہت تک پہنچیں. دردیں تھیں, جسم میں دردیں تھیں, کیڑے ویڑے کوئی نہیں تھے, دردیں تھیں بہت زیادہ, اور 18 برس کی تکلیف تھی, پوری جان توڑ. تو جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے. تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا, عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے, کیا حال ہے. بس اس آواز کی لذت میں ہر شب بھول جاتا تھا. جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے. تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جلوے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں پھر کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا. لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں. یہ چند دن کے کانوں پہ پردے ڈال لو, پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے, اپنے نغمے سنانے والا ہے, جنت کے نغمے سنانے والا ہے.